قرآن جس مہینے میں اترا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ رمضان کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ قرآن جس رات میں اترا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ قرآن جس رات میں اترا وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، 84 سال سے بہتر ہے وہ رات۔ قرآن جس فرشتے کے ذریعے اترا، نزل بہ الروح الامین، وہ سارے فرشتوں کے سردار جبریل امین ہیں۔ قرآن جس نبی کے اوپر اترا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، وہ نبی ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں۔ اور قرآن اللہ کے نبی کے دل پر اترا، نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ اے نبی، یہ قرآن آپ کے دل پر اترا ہے۔ نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ صدر محترم، علماء کرام، مہمانان گرامی، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، اپنے عزیز بڑے بھائی شیخ مصطفیٰ کمال فیضی حفظہ اللہ کی دعوت پر آج ان کے اس ادارے مرکز اقبال لتحفیظ القرآن الکریم سونا جوڑی برہیٹ میں اس جلسے دستار بندی میں شامل ہونے کی سعادت مجھے نصیب ہو رہی ہے، اور یہ بڑی خوشی کا موقع ہے کہ اس علاقے میں قرآن کریم کے حفظ کی بہترین تعلیم کا یہ مرکز ہمارے عزیز بھائی کی کوششوں سے منعقد ہوا ہے، اور یہ 8 بچے جن کے سروں پر آج دستار رکھی گئی ہے اور جن کو قرآن کریم کے حفظ کی سند دی گئی ہے، یہ 8 بچے
جن کی عمر بہت زیادہ نہیں ہے اور بہت کم عرصے میں انہوں نے قرآن کریم کو حفظ کیا ہے. یہ 8 بچے خود اس بات کا ثبوت ہیں کہ ادارہ محنت کر رہا ہے، اساتذہ محنت کر رہے ہیں. ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا. سورج کو چراغ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بچے خود ثبوت دے رہے ہیں کہ یہاں پڑھائی اور تعلیم کا بہترین انتظام ہے. اور میں تو بہت حیرت میں پڑ گیا، یہ 2 چھوٹے چھوٹے بچے جو تجوید کے سوال و جواب کر رہے تھے، اور پھر ایک بچے نے جو قرآن کی تلاوت، اتنی بہترین تلاوت کی، اتنا چھوٹا بچہ. اور پھر بعد میں شیخ نے بتایا کہ چند مہینوں میں کہہ لیجئے ان بچوں نے 20 پارہ حفظ کر لیا. یقیناً یہ اس ادارے کی کامیابی ہے اور اس کے اساتذہ کی محنت پر یہ بچے دلیل ہیں. ہماری اللہ سے دعا ہے رب العالمین اس ادارے کو مزید ترقی عطا فرمائے. اور جیسا کہ آپ نے سنا کہ بچیوں کو حافظہ بنانے کے لیے آج ہماری قوم میں بچیاں بہت کم ملیں گی جو قرآن کی حافظہ ہیں. اور علماء نے لکھا ہے کہ بچیاں اگر قرآن کی حافظہ ہو جائیں اور ان کے سینے میں قرآن اگر محفوظ ہو تو بہت سارے گھروں میں آج جو مسائل پیدا ہوتے ہیں انشاءاللہ قرآن کریم کے حفظ کی برکت سے وہ مسائل پیدا نہیں. قرآن کریم جب ایک انسان کے سینے میں محفوظ ہوتا ہے تو قرآن آٹومیٹک اس کے اخلاق و کردار پر بھی اثر ڈالتا ہے. اگر ہماری قوم کی بچیاں قرآن کی حافظہ بن جائیں تو شاید آنے والے دنوں میں ہم فرق محسوس کریں گے، اور بڑی منظم سازش کے ذریعے جو ہماری قوم کی بچیوں کو آج کفر اور ارتداد کے راستے پہ لے کے جانے کی بڑی گہری چال چلی جا رہی ہے، انشاءاللہ اس چال کو توڑنے میں قرآن کریم کا حفظ اور قرآن کریم کا علم بھی کام آئے گا. میں مبارکباد بھی دیتا ہوں اور نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یہ جو مرکز فاطمہ کے نام سے بچیوں کے حفظ کا جو یہ مرکز، اس کی سنگ بنیاد بھی ڈالنے جا رہے ہیں، اللہ اس کو بھی جلد سے جلد قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہاں سے بچیوں کو یہاں سے پڑھ کر کے قرآن کا حافظہ، قرآن کریم کی حافظہ بننے کی اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، ایک کامن سینس کی بات ہے، انسان کو جو چیز آسانی سے مل جائے انسان اس کی قدر نہیں کرتا. جو چیز ہمیں پریشانی سے ملے، محنت سے ملے، قربانی سے ملے، ہمیں اور آپ کو اس کی قدر ہوتی ہے. قرآن کریم کی یہ دولت ہمیں بیٹھے بٹھائے ملی ہے. قرآن کو پانے کے لیے ہم نے کچھ کھویا نہیں ہے، قرآن کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے کوئی قربانی نہیں دی ہے. اس لیے اس قرآن کی دولت کی ہمیں اور آپ کو قدر نہیں ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک چھوٹا سا بچہ جس کی عمر ماتر 6 سال یا 7 سال تھی. بچے کا نام کیا تھا؟ عمرو بن سلمہ. یہ بچہ ایک ایسے گاؤں میں رہتا تھا، ایک ایسی بستی میں رہتا تھا کہ وہ بستی لوگوں کے راستے کے بیچ میں پڑتی تھی. وہاں پانی کا چشمہ تھا، پانی کا کنواں تھا، اور جو قافلے وہاں سے گزرتے تھے وہاں ٹھہرتے تھے اور پانی پی کر کے آگے بڑھتے تھے. یہ بستی مدینہ سے کچھ دور پر واقع تھی. عمرو بن سلمہ نام کا یہ بچہ اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ وہیں رہتا تھا، اور جب عرب کے قبیلے وہاں سے گزرتے تھے تو وہاں کے لوگ پوچھتے تھے کہ وہ جو رسول آیا ہے، مکے میں پیدا ہوا ہے اور مدینے میں رہتا ہے، اس رسول کا کیا حال ہے؟ تو لوگ اس رسول کے بارے میں بتاتے تھے. پھر لوگ پوچھتے تھے کہ اس رسول پر جو آیتیں اتری ہیں ذرا وہ پڑھ کے سناؤ. وہ 5-6 سال کا بچہ قرآن کی ان آیتوں کو سن کر کے یاد کر لیتا. ابھی وہ بچہ مسلمان نہیں ہے، ابھی اس نے اسلام قبول نہیں کیا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو عجیب و غریب اعجاز سے نوازا ہے کہ 5-5, 6-6 سال کے بچے. ابھی ہمارے زید بھائی ممبئی سے آئے ہیں. ممبئی سے، ممبرا سے ایک خبر میں نے کچھ دنوں پہلے پڑھی تھی، اخبار میں بھی باقاعدہ آئی تھی کہ 6 سال کا بچہ قرآن کا حافظ بن گیا. ممبرا کے ایک مدرسے میں پڑھنے والا 6 سال کا بچہ پورے قرآن کا حافظ بن گیا. اور میں نے تقریر میں تعریف کی
اور میں نے کہا کہ اس بچے کے باپ عالم تھے اور باپ کی محنت سے جو ہے وہ بچہ اس مقام کو پہنچا، تو بعد میں اس بچے کی خالہ نے مجھے میسج کیا کہ میں اس بچے کی خالہ ہوں، بچے کا باپ عالم نہیں ہے، بچے کی ماں عالمہ ہے، اور یہ بچے کی ماں کا کمال ہے اور اس کی قربانی ہے کہ بچہ آج قرآن کا حافظ۔ بچوں کی تربیت میں کبھی کبھی باپ سے بڑھ کے ماؤں کا کردار ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ حضرات آپ پرسکون ہو کر کے بیٹھیں، مجمع کو منتشر بالکل نہ کریں، سب اپنی اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں، خاموشی کا مظاہرہ کریں، اور والنٹیئر حضرات سے گزارش ہے کہ وہ دو بندے کو الگ کریں، دو بندے کو الگ کریں، باقی سب اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے رہیں۔ بیٹھ جائیں آپ لوگ، بیٹھ جائیں، سکون سے بیٹھیں، کا مظاہرہ کریں، سنجیدگی کا مظاہرہ کریں، جیسے پرسکون ماحول۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے، وہ بچہ کہتا ہے فَكَأَنَّمَا يُغْرَى فِي صَدْرِي، قرآن جب میں یاد کرتا تھا تو قرآن میرے سینے سے چپک جاتا تھا۔ اللہ اکبر، یہ قرآن کا کمال ہے کہ 5-6 سال کا بچہ بھی قرآن کو پڑھتا ہے تو یاد کر لیتا ہے، ازبر کر لیتا ہے، اس کو میمورائز کر لیتا ہے، اس کو یاد کر لیتا ہے۔ وہ بچہ کہتا ہے جب اللہ کے نبی نے مکہ فتح کیا اور میری قوم کے لوگ اسلام لے آئے، مسلمان ہو گئے، اور اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ جب اذان ہو جائے تو تم میں سے، جب نماز کا ٹائم ہو جائے تو تم میں سے کوئی اذان دے، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا، اور تم کو وہ نماز پڑھائے جس کو قرآن زیادہ یاد ہو۔ تو وہ بچہ کہتا ہے میں 6 یا 7 سال کا بچہ تھا، فَقَدَّمُونِي، میری قوم کے لوگوں نے مجھے آگے بڑھایا، مجھے امام بنایا۔ کیوں؟ کیونکہ سب سے زیادہ قرآن مجھ کو یاد تھا، اور جب میں نماز پڑھاتا تھا میرے پاس ایک چادر تھی، جب میں رکوع میں جاتا تھا تو میری پیچھے سے شرمگاہ دکھنے لگتی تھی، میرا سطر کھل جاتا تھا۔ تو عورتوں نے کہا کہ الا تغطوا عنا استقارئکم، ارے اپنے امام کے کپڑے کا تو بندوبست کرو، جس کو امام بنایا ہے بچے کو اس کو ڈھنگ کا کپڑا تو پہناؤ۔ تو حضرت عمرو بن سلمہ کہتے ہیں کہ میری قوم کے لوگوں نے مجھے کرتا خرید کے دیا تھا، اور کہتے مجھے زندگی میں کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی اس دن مجھے وہ کرتا پا کر کے۔ صحابہ نے اس طریقے سے قرآن کو یاد کیا اور سیکھا تھا میرے ساتھی۔ یہ قرآن آج ہمارے اور آپ کے پاس بڑی آسانی سے ہمیں ملا ہے، اس لیے اس قرآن کی ہمیں اور آپ کو قدر نہیں ہے۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، یہ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ رب العالمین کا کلام ہے، اور اس قرآن کے ساتھ جتنی چیزیں جڑی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو فضیلت والا بنایا ہے۔ قرآن جس مہینے میں اترا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ رمضان کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ قرآن جس رات میں اترا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قرآن جس رات میں اترا وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، 84 سال سے بہتر ہے وہ رات۔ قرآن جس فرشتے کے ذریعے اترا، نزل بہ الروح الامین، وہ سارے فرشتوں کے سردار جبریل امین ہیں۔ قرآن جس نبی کے اوپر اترا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، وہ نبی ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں۔ اور قرآن اللہ کے نبی کے دل پر اترا، نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، اے نبی یہ قرآن آپ کے دل پر اترا ہے۔ قرآن اللہ کے رسول کے شریر کے، آپ کے باڈی کے اس پارٹ پر اترا ہے جو باڈی کا سب سے بہترین حصہ ہے، شریر کا سب سے بہترین حصہ ہے، قرآن دل پر اترا ہے۔ اور قرآن جس ذات کی طرف سے اترا ہے، تنزیل من رب العالمین، وہ ساری کائنات کی رب کا رب ہے، وہ ساری کائنات کا پالنہار۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن ہے جو آج ہمارے پاس موجود ہے۔ اور کبھی آپ نے غور کیا، یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو آج قرآن کے حافظ بنے ہیں، آپ نیچے بیٹھے ہیں، ان بچوں کو اسٹیج پر بٹھایا گیا ہے، آپ کے سروں پہ دستار نہیں رکھی گئی، ان کے سروں پہ دستار رکھی گئی۔ ان کو یہ عزت، یہ آنر، یہ سمان کیوں ملا؟ ان کو یہ سمان قرآن کے ذریعے ملا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں
ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس قرآن کے ذریعے جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جو قرآن کو یاد کرتا ہے، جو قرآن کو حاصل کرتا ہے، جو قرآن کو پڑھتا ہے، جو قرآن کو پڑھاتا ہے، اللہ اس کو عزت دیتا ہے، اور جو قرآن کو چھوڑ دیتا ہے اللہ اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ قرآن کے پہلے بھی اللہ نے کتابیں اتاری، تورات اتاری، انجیل اتاری، زبور نازل کی، مگر ان کتابوں کی حفاظت کی گارنٹی اللہ نے خود نہیں لی۔ ان کتابوں کی حفاظت کی گارنٹی ان کی قوم کے علماء کے حوالے کی گئی، مگر جب قرآن کو اللہ نے اتارا تو کیا فرمایا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے اور اس قرآن کی حفاظت ہم کرنے والے ہیں۔ اور یہاں ایک غلط فہمی کی وضاحت بھی کر دیتا ہوں۔ قرآن نے کہا کہ ہم نے ذکر کو اتارا، تو ذکر کے معنی قرآن بھی ہے، اور ذکر کے معنی قرآن کی جو ایکسپلینیشن ہے، قرآن کی انٹرپریٹیشن ہے، قرآن کی جو تشریح ہے جس کو ہم حدیث کہتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو جس طریقے سے قرآن سیف ہے ویسے ہی حدیث بھی سیف ہے۔ قرآن کی حفاظت اللہ ان حافظوں کے ذریعے کروا رہا ہے، اور حدیث کی حفاظت اللہ محدثین کے ذریعے کروا رہا ہے، اللہ ان علماء کے ذریعے کروا رہا ہے جن کا اوڑھنا بچھونا قال اللہ اور قال الرسول ہے۔ تو یہ دین محفوظ ہے میرے پیارے ساتھی۔ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا بھی انتظام کیا، اللہ نے حدیث کی حفاظت کا بھی انتظام کیا، اور یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کو رہتی دنیا تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے چیلنج بنا کر کے اتارا۔ موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا ان کے عصا کے ذریعے، ان کے ہاتھ کی سفیدی کے ذریعے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا، ان کے ذریعے مردوں کو زندہ کیا گیا، لیکن ہمارے پیارے نبی کو جو سب سے بڑا معجزہ دیا گیا وہ قرآن دیا گیا۔ قرآن عرب میں اترا، عرب کے لوگ لٹریچر کے ماہر تھے، لینگویج کے ماہر تھے، اپنی زبان پہ ناز کرتے تھے۔ قرآن نے ان کو چیلنج دیا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اے نبی، سارے انسان اور سارے جنات مل کر اگر اس قرآن کے جیسی کوئی کتاب لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے۔ سارے جنات اور سارے انسان مل جائیں تب بھی اس قرآن کی کوئی کاپی تیار نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، آج سماج پریشان ہے، انسانیت کرا رہی ہے، انسانیت تڑپ رہی ہے، اور ہمارے دکھوں کا علاج، ہماری بیماریوں کا علاج بھی اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اس قرآن کو ہم نے شفا بنا کر کے اتارا ہے۔ اس قرآن میں تمہارے دل کے امراض کے لیے شفا ہے، تمہارے روح کے امراض کے لیے شفا ہے۔ جس کے دل میں بیماری ہے، حسد کی بیماری ہے، لالچ کی بیماری ہے، بغض کی بیماری ہے، دنیا کی محبت کی بیماری ہے، تکبر کی بیماری ہے، آؤ یہ قرآن تمہاری بیماریوں کے لیے شفا بن کر کے اترا ہے میرے عزیز۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے جو قبر میں بھی ہمارے کام آئے گی۔ قبر میں ہماری اولاد کام نہیں آئے گی، معاف کیجئے گا، جس اولاد کے لیے آپ نے حرام و حلال کو بھلا دیا، ناجائز زمینوں پر قبضہ کر لیا، سود اور بیاج کا پیسہ کما کے لائے، بندھن لون کا پیسہ کما کر کے گھر میں لائے، سود کھایا، بیاج کھایا، وہ اولاد بھی آپ کے مرنے کے بعد آپ کو کفنائے گی، دفنائے گی اور مٹی دے کر کے گھر چلی جائے گی۔ نہ اولاد قبر میں آپ کے کام آئے گی، نہ آپ کا مال آپ کی قبر میں کام آئے گا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ابو داؤد اور نسائی کی صحیح روایت ہے کہ جب بندہ مر جاتا ہے اور قبر میں دفنایا جاتا ہے، فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ، تو دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، فَيُجْلِسَانِهِ، اور اس کو بٹھاتے ہیں اور پوچھتے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ بندہ مومن ہوتا ہے تو کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ بندہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر فرشتے کہتے ہیں ما ھذا الذی بعث فیکم، وہ کون سی شخصیت ہے، وہ کون سے انسان ہے جو رسول بنا کر کے بھیجے گئے؟ بندہ کہتا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں تجھے یہ سب کیسے پتا چلا، تجھے کیسے معلوم ہوا کہ تیرا رب اللہ ہے، تیرا دین اسلام ہے، تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ تو بندہ کیا جواب دیتا ہے؟ قرأت کتاب اللہ وآمنت بہ وصدقت بہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا، میں نے قرآن کو پڑھا تھا، قرآن پر ایمان لایا تھا، قرآن کی تصدیق کی تھی۔
قرآن پڑھنے والا قبر میں بھی فائدہ اٹھائے گا، قبر میں بھی قرآن کی تلاوت اور قرآن کا علم اس کے کام آئے۔ قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بھائی بھائی کے کام آئے گا، نہ ماں اپنی اولاد کے کام آئے گی، نہ شوہر اپنی بیوی کے کام آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ قیامت کے دن بھی یہ قرآن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، یہ قرآن آپ کا ساتھ دے گا۔ اے قرآن کے حافظوں کو حقیر سمجھنے والوں، اے قرآن کے عالموں کو حقیر سمجھنے والوں، اے اپنی دولتوں پہ ناز کرنے والوں، تمہاری دولت قیامت کے دن کام نہیں آئے گی، تمہاری حویلیاں قیامت کے دن کام نہیں آئے گی، یہ قرآن کام آئے گا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ۔ اس قرآن کو پڑھا کرو، یہ قرآن قیامت کے دن تمہاری سفارش، تمہارے لیے سفارش کرے گا، تمہارے لیے سورس کا کام کرے گا، تمہارے حق میں قیامت کے دن یہ قرآن حجت کرے گا، لڑے گا تمہارے۔ میرے بھائیوں، میں جھارکھنڈ کی ایک ایسی سرزمین پر بیٹھا ہوں جہاں کے لوگوں کی اپنی ایک مادری زبان ہے، اور یہاں کی زبان ظاہر ہے کہ عربی زبان نہیں ہے، جن کی اپنی مادری زبان کچھ اور ہے۔ یہاں کا 5-6 سال کا بچہ آج اس مدرسے میں تجوید پڑھ کر کے سیکھ کر کے قرآن کی اتنی پیاری تلاوت کر رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، قرآن کی زبان ہماری زبان نہیں ہے، قرآن کی لینگویج ہماری لینگویج نہیں ہے، مگر آج ہمارے بچے محنت کر کے اس قرآن کو یاد کرتے ہیں اور بہترین طریقے سے جو اصول ہے، جو قواعد ہیں، ان کے مطابق قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ کوئی ایسا بھی تو ہوگا اس سونا جوڑی کی سرزمین پر، کوئی ایسا بھی ہوگا جو مدرسے میں نہیں پڑھا ہوگا، اسے بچپن میں موقع نہیں ملا کسی مدرسے میں جانے کا۔ اب آج اس نے علماء کی تقریر سنی، ثناء اللہ مدنی صاحب کی تقریر سنی، برادرم زید پٹیل صاحب کی تقریر سنی، اس کے دل میں خیال آیا کہ چلو بھائی میں بھی قرآن کی تلاوت کروں۔ اس نے موبائل پر ایپ ڈاؤن لوڈ کیا، قرآن پڑھنے لگا۔ اس کی زبان عربی نہیں ہے، اس نے تجوید نہیں سیکھا ہے، اس نے قرآن مدرسے میں نہیں پڑھا ہے، وہ اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں اٹک اٹک کر کے قرآن پڑھنے لگا۔ اللہ کے پیارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ۔ جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے، جیسے یہ بچہ، یہ 2 چھوٹے بچے آئے تھے جن کو قرآن کا ماہر بنایا جا رہا ہے، جو قرآن کا ماہر بن گیا، قرآن پڑھنے میں ماہر ہو گیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ تو بڑے بہترین فرشتوں کے ساتھ قیامت کے دن رہے گا۔ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق فلہ اجران۔ اور جو اٹک اٹک کے قرآن پڑھتا ہے وہ قیامت کے دن آئے گا، اس کو ڈبل ثواب ملے گا۔ وہ قرآن پڑھ رہا ہے، اس کو پریشانی ہو رہی ہے، مشقت ہو رہی ہے، مگر اٹک اٹک کے قرآن پڑھ رہا ہے، اس کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ڈبل ثواب ملے گا۔ میرے عزیزوں، آج ہمارا حال کیا ہے؟ معاف کرنا، میں عوام کی کیا بات کروں؟ آج طلبہ سے شکایت ہے، آج علماء سے شکایت ہے، آج ہماری زندگیوں میں قرآن کو جو ٹائم ہمیں دینا چاہیے وہ ٹائم ہم فیس بک کو دے رہے ہیں، وہ ٹائم ہم سوشل میڈیا کو دے رہے ہیں، وہ ٹائم ہم انٹرنیٹ کو دے رہے ہیں۔ 10 منٹ کے لیے موبائل سوئچ آف ہو جائے تو انسان ایسا محسوس کرتا ہے جیسے کوئی قیمتی چیز کھو گئی۔ اے انسان، تجھے تیرے دوست کا میسج آیا اور تو نہیں پڑھ پایا تو تجھے افسوس ہے، تیرے رب کا میسج تیرے گھر میں پڑا ہے قرآن کی شکل میں، اور تو کبھی اس میسج کو کھول کے نہیں پڑھتا، اس قرآن کو کھول کے نہیں پڑھتا۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اسی لیے عثمان غنی کہا کرتے تھے لو طہرت قلوبنا ما شبیت من کلام اللہ۔ اگر ہمارے دل پاک صاف ہوتے، اگر ہمارے دل صاف ستھرے ہوتے تو کبھی قرآن سے سیراب نہ ہوتے، قرآن سے کبھی ہمارا پیٹ نہ بھرتا، قرآن سے کبھی ہم آسودہ نہ ہوتے، قرآن پڑھ کر کے کبھی انسان کی طبیعت سیر نہ ہوتی اگر واقعی میں ہمارے دل پاک اور صاف ہو۔ عثمان غنی وہ صحابی ہیں جو قرآن سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور قرآن پڑھتے پڑھتے ان کی شہادت ہوئی تھی اور ان کے خون کے چھینٹے بھی قرآن کے اوپر پڑے تھے۔ میرے بھائیوں، قرآن سے محبت کرو، قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بناؤ، اور قرآن کو یاد کرنے کی کوشش کرو، قرآن کو حفظ کرنے کی کوشش کرو۔ اپنی نوجوان نسل سے کہنا چاہوں گا، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہم نے کورونا کے دور میں دیکھا، بنگلور کے ایک عالم دین نے اسی کورونا کے دور میں پورا قرآن یاد کر لیا، 1.5 سال کے اندر انہوں نے پورا قرآن یاد کر لیا۔ ہمارے اتر پردیش میں مئو کی سرزمین پر ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، علامہ عبدالعلی ازہری، جو بعد میں لندن میں جا کے رہنے لگے تھے۔ مئو میں رہتے تھے وہ، رمضان میں چھٹی میں گھر آئے،
جس مسجد میں وہ نماز پڑھتے تھے اس مسجد میں اتفاق سے اس سال تراویح کے لیے حافظ صاحب کا انتظام نہیں ہو سکا. اس زمانے میں ادارے بھی کم تھے اور ہماری جماعت میں حفاظ کی بھی کمی تھی. مولانا عبدالعلی ازہری رحمۃ اللہ علیہ نے روزانہ ایک پارہ قرآن یاد کرنا شروع کیا. ایک پارہ قرآن یاد کرتے اور کھڑے ہو کر کے تراویح میں پڑھا دیتے. ایک مہینے میں قرآن کو انہوں نے یاد کر لیا. یہ مثالیں ہمارے سامنے موجود ہے. ہمت مرداں مدد خدا فارسی کی کہاوت ہے. آپ ہمت کریں گے. سعودی عرب میں بہت سے ٹیکسی ڈرائیور قرآن کی تلاوت کو سن کر کے انہوں نے قرآن کو یاد کر لیا. میرے بھائیوں، قرآن کو یاد کرنا اور اس سینے میں قرآن کو اتارنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. جس کو یہ سعادت مل گئی اس کی خوش نصیبی کا کیا کہنا. میرے عزیزوں، آج ہماری حالت یہ ہے، ہمارے دل پتھر کے ہو چکے ہیں، ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں. قرآن پڑھا جا رہا ہے، تراویح میں بھی پڑھا جا رہا ہے، ممبروں پر بھی پڑھا جا رہا ہے، جلسوں اور تقریروں میں بھی پڑھا جا رہا ہے، مگر ہمارے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. ارے قرآن تو وہ کتاب ہے، میرا اللہ کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ. اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر بھی ہم نے اتارا ہوتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. ارے تمہارے دل کی کیا حیثیت ہے؟ تمہارا دل تو گوشت پوست کا بنا ہوا ملائم سا نازک سا دل ہے. قرآن تو پہاڑ کو بھی ریزہ ریزہ کر سکتا ہے. آج قرآن کیوں نہیں ہمارے دلوں کی حالت بدل رہا ہے؟ کیونکہ دل ہمارے بڑے کٹھور ہو چکے ہیں، دل ہمارے بڑے سخت ہو چکے ہیں. اس قرآن کو سن کر کے اور پڑھ کر کے اللہ کے پیارے نبی رونے لگتے تھے، صحابہ رونے لگتے تھے. صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہتے ہیں اے عبداللہ اقرا علی القرآن، مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں؟ یہ قرآن تو آپ ہی کے اوپر اترا ہے. آپ نے کہا کہ ہاں، آج میں دوسرے کے منہ سے قرآن سننا چاہتا ہوں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں فقرات علیہ سورۃ النساء، میں اللہ کے نبی کے اوپر سورہ نساء کی تلاوت کرنے لگا. میں قرآن پڑھتا چلا جا رہا ہوں اور اللہ کے پیارے نبی قرآن سنتے چلے جا رہے ہیں. جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. کہتے جب میں اس آیت پر پہنچا کہ اے میرے حبیب، وہ دن بھی کون سا دن ہوگا جب ہم آپ کو ساری انسانیت پر گواہ بنائیں گے. جب میں اس آیت پر پہنچا اللہ کے نبی نے کہا اے عبداللہ بس کرو. میں نے نظریں اٹھا کے دیکھا اللہ کے نبی زار و قطار رو رہے. ہمارے پیارے نبی قرآن سن کے رو رہے ہیں. وہ ذمہ داری کا احساس آپ کو جو ہوتا ہے آپ رونے لگتے ہیں. یہ قرآن سن کے ہماری آنکھوں سے کیوں آنسو نہیں نکلتے؟ ہماری آنکھیں خشک ہو گئی میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے دل سخت ہو گئے. میری ماں اور بہنوں، آج آپ کے موبائل پر گانے بج رہے ہیں، مسلمان کے گھروں میں آج میوزک بج رہا ہے. کاش آپ کے گھروں میں قرآن پڑھا جاتا اور سنا جاتا. اماں عائشہ کو دیکھیے، اماں عائشہ چاشت کی نماز پڑھ رہی تھی اور ان کا بھانجا، ان کا بھتیجا اپنی پھوپھی سے ملنے کے لیے آتا ہے. کہتا ہے کہ جب میں پہنچا تو میری پھوپھی جان سورہ طور کی تلاوت کر رہی تھی نماز کے اندر اور اس آیت پر پہنچی تھی فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم. سورہ طور کی یہ آیت پڑھ رہی تھی اماں عائشہ کہ جنتی جب جنت پہ جائیں گے تو کہیں گے اے اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیا. اماں عائشہ اسی آیت کو پڑھ رہی تھی. ان کا بھتیجا کہتا ہے میں مارکیٹ چلا گیا، میں بازار چلا گیا اور سودا سلف لینے کے بعد اور بڑی دیر کے بعد جب میں واپس لوٹا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میری پھوپھی جان اسی آیت کو بار بار پڑھ رہی ہیں اور روتی چلی جا رہی ہیں فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم. اللہ تیرا احسان ہوا ہم پر کہ تو نے جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لیا. یہ آیت سن پڑھ کر کے اماں عائشہ رو رہی ہیں اور بار بار اسی آیت کو دہرا رہی ہیں. وہی قرآن آج ہمارے پاس ہے، وہی قرآن آج ہمارے پاس ہے. نہ ہم اس قرآن کو پڑھتے ہیں، نہ غور کرتے ہیں اور نہ یہ قرآن ہمارے دلوں پر اثر ڈالتا ہے. میرے عزیزوں، آئیے زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، مجھے بھی سفر پہ نکلنا ہے. قرآن کریم کے تعلق سے بڑی اہم بات آپ کو بتا کے بات ختم کروں گا. قرآن کے متعلق ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ قرآن کے متعلق ہمارا کرتویہ کیا ہے؟ قرآن کے متعلق ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ تو یاد رکھو، قرآن کے متعلق ہماری پہلی ڈیوٹی یہ ہے کہ اس قرآن کی ہم تلاوت کریں. جتنے بھی بزی ہیں آپ، بزنس مین ہیں، جاب کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، مزدوری کے جتنے بھی بزی ہیں، 10 منٹ کا صحیح، 15 منٹ کا صحیح، 1 گھنٹے کا صحیح، روزانہ قرآن کی تلاوت کے لیے ٹائم نکالو میرے پیارے ساتھی.
اللہ قرآن میں کہتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اتنی تلاوت کرتے ہیں جتنی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو قرآن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کرو میرے بھائی۔ ہم اور آپ گناہوں میں کی دلدل میں دھسے ہوئے لوگ ہیں، ہمیں تو نیکیوں کی بڑی سخت ضرورت ہے، اور قرآن کی تلاوت ایک ایسا عمل ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ایک حرف قرآن کا پڑھتا ہے 10 نیکی اس کو ملتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بندہ الف لام میم پڑھتا ہے تو 30 نیکی اس کو ملتی ہے۔ میرے عزیزو، قرآن کی تلاوت کثرت سے کرو۔ دوسرا کام، قرآن پر تدبر کرو، قرآن پر غور کرو، قرآن کے معنی اور مطلب کو سمجھنے کی کوشش کرو، قرآن کی تفسیر کو علماء سے سنو، قرآن کی جو مستند تفسیر ہے اس کا مطالعہ کرو۔ آج موبائل پر بہت سارے ایسے ایپس ہیں جن میں قرآن کا ترجمہ اور تفسیر موجود ہے۔ اگر آپ کے پاس کتابیں نہیں ہیں آپ موبائل سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، لیکن قرآن کے اوپر ضرور غور کرو۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ جو قرآن پہ غور نہیں کرے گا اس کے دل لاک ہو جائیں گے۔ یہ قرآن معاف کرنا، جھاڑ پھونک کرنے کے لیے نہیں اترا ہے، یہ قرآن سے ایک دوسرے کو دم کرنے کے لیے نہیں اترا ہے، یہ قرآن دلوں کی دنیا بدلنے کے لیے اترا ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ قرآن غور و فکر کرنے کے لیے اور تدبر کے لیے اترا ہے۔ اور تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ قرآن کو یاد کرنا ہے۔ یہ ہمارے جو حفاظ کرام بیٹھے ہیں ان کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، تعاہدوا ھذا القرآن، اس قرآن کو اچھی طریقے سے پکڑ کے رکھو، اس قرآن کو بار بار دہراتے رہو۔ فوالذی نفس محمد بیدہ لہو اشد تفلتا من الابل فی عقولها، جس طریقے سے اونٹ کو اگر کھونٹے میں باندھ دیا جائے تو اونٹ نکلنے کی کوشش کرتا ہے، یہ قرآن بھی دل اور دماغ سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے پیارے عزیز حفاظ کرام، اس قرآن کو آپ کے اساتذہ نے یاد کرایا ہے، اس کو بھول نہ جانا۔ قرآن کو یاد کرنا جتنی بڑی سعادت کی بات ہے، قرآن کو بھلا دینا اتنی ہی بڑی وعید کی اور اتنی بڑی سزا کی بات ہے۔ قرآن کو ہمیشہ مرتے دم تک اپنے سینے میں رکھنا۔ اور میں یہاں یہ بتا دوں، ہماری جماعت کے جتنے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں سب قرآن کے حافظ تھے، بلکہ علماء کے یہاں یہ بات مشہور ہے کہ اگر بچے کو عالم بنانا ہے تو پہلے قرآن کا حافظ بناؤ۔ علامہ احسان الہی ظہیر قرآن کے حافظ تھے، حافظ صلاح الدین یوسف صاحب قرآن کے حافظ تھے۔ اسی طریقے سے ہمارے ہندوستان کی سرزمین پر آپ دیکھیے ڈاکٹر مقتدیٰ حسن اظہری قرآن کے حافظ تھے، اور موجودہ علماء میں ہمارے استاد محترم شیخ اسد اعظمی قرآن کے حافظ ہیں۔ جتنے بھی بڑے بڑے علماء ہیں آپ ان کی جب زندگی پڑھیں گے وہ قرآن کے حافظ تھے۔ قرآن کا حفظ کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر آپ عالم بننا چاہتے ہیں یا اپنے بچے کو عالم بنانا چاہتے ہیں تو پہلا کام یہ کرو، اسے قرآن کا حفظ کراؤ۔ اور آخری چیز یہ ہے میرے پیارے ساتھیوں، قرآن آپ نے پڑھ لیا، قرآن پر غور کر لیا، قرآن کو یاد کر لیا، چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ نے قرآن پر عمل کتنا کیا۔ قرآن پر عمل کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلالی انسان تھے، بہت جلدی غصے میں آ جاتے تھے۔ ان کے پاس ایک آدمی آتا ہے، دیہات کا رہنے والا ہے، بڑی بدتمیزی سے کہتا ہے، یا ابن الخطاب انک ما تاتینا بالجزل ولا تحکم بیننا بالعدل، اے خطاب کے بیٹے تو ہمیں پیسہ نہیں دیتا ہے، ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرتا ہے۔ حضرت عمر کو بڑا غصہ آیا، حضرت عمر کو بڑا غصہ آیا، اور قریب تک کہ حضرت عمر طیش میں آ جائیں، غصے میں آ جائیں۔ ان کے پاس ایک انسان بیٹھا تھا، اس نے کہا، اے عمر ابن خطاب، اے امیر المومنین، اللہ قرآن میں کہتا ہے خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، اللہ قرآن میں کہتا ہے معاف کر دیا کرو، نیکی کا حکم دیا کرو، اور جاہلوں کو نظر انداز کر دیا کرو۔ اے امیر المومنین، یہ آدمی جاہل ہے، اس کے منہ نہ لگیے، اس سے بدلہ نہ لیجیے۔ حضرت عمر فوراً قرآن کی آیت سنتے ہی ٹھنڈے پڑ گئے، اور حدیث کے الفاظ ہیں وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ، کہ حضرت عمر جب قرآن کی کوئی آیت سنتے تھے تو وہیں پر وہ رک جاتے تھے، قرآن کے حکم پر اپنے آپ کو اسٹاپ کر لیتے تھے۔ تو قرآن کے حکم پر اسٹاپ ہو جانے والے بنو، قرآن پر عمل کرنے والے بنو۔ میرے عزیزو، آج یہ مدرسے جہاں قرآن کو پڑھایا جاتا ہے، یہ مدرسے ہماری توجہ کے حقدار ہیں۔
یہ اس گاؤں دیہات میں اس طریقے کا مدرسہ چلانا اور بچوں کو اچھی سہولتیں دینا اور بچوں کو اچھی تعلیم دینا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. میں جانتا ہوں یہ اس میں بڑے مسائل ہیں. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مرکز اقبال لتحفیظ القرآن الکریم کو اسی طریقے سے جس ترقی کے راستے پر یہ ادارہ گامزن ہے اللہ آگے بھی اسے ترقیوں سے نوازے. رب العالمین یہاں سے پڑھنے والے بچوں کو جو آج حافظ بنے ہیں کل قرآن کا عالم بھی بنائے اور عالم کے ساتھ ساتھ عالم باعمل بنائے اور اللہ یہاں سے پڑھنے والی بچیوں کو بھی قرآن کی حافظہ اور عالمہ بنائے. اللہ ہم سب کو قرآن کریم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.